اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ انعام آیت نمبر 73 تک ہمارا سورت مکمل ہو چکی ہے اور آگے ایک نئے مضمون کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہو رہا ہے اور تمام پچھلا سورہ انعام کے آغاز سے لے کے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے شرک کا ابطال کیا، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے جو بھی وہ مختلف قسم کے آپ سے مطالبے کیا کرتے تھے کہ اگر آپ برحق نبی ہیں تو کوئی معجزہ لے کر آئیں، اور مختلف طریقوں سے آپ کو وہ اظہار ثانی کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے تمام مضمون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف قلب کی، آپ کو تسلی دی، آپ کو اس چیز کا یقین دلایا کہ اللہ کی مدد ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر اس امر کی تائید اور شہادت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت سے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے شرک کا انکار کیا ہے اور سب مصنوعی خداؤں سے منہ موڑ کر صرف ایک مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اسی طرح کل یہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کر چکے ہیں۔ اور جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں سے ان کی جاہل قوم جھگڑ رہی ہے، اسی طرح کل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کی قوم یہی جھگڑا کر چکی ہے، اور کل جو جواب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو دیا تھا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیرووں کی طرف سے بھی ان کی قوم کو وہی جواب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر ہیں جو نوح علیہ السلام اور ابراہیم اور نسل ابراہیم کے تمام انبیاء کا راستہ رہا ہے۔ اب جو لوگ ان کی پیروی سے انکار کر رہے ہیں، انہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر ضلالت کی راہ پر جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ عرب کے لوگ بالعموم حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے تھے، خصوصاً قریش کے تو فخر و ناز کی ساری بنیاد یہ تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ان کی تعمیر کردہ خانہ خدا کے خادم ہیں۔ اس لیے ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید کا اور شرک سے ان کے انکار اور مشرک قوم سے ان کے نزاع کا ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ قریش کا سارا سرمایہ فخر اور ناز اور کفار عرب کا اپنے مشرکانہ دین پر سارا اطمینان ان سے چھین لیا جائے اور ان پر یہ ثابت کر دیا جائے کہ آج مسلمان اس مقام پر ہیں جس پر حضرت ابراہیم تھے، اور تمہاری حیثیت وہ ہے جو حضرت ابراہیم سے لڑنے والی جاہل قوم کی تھی۔ یہ بھی بیان کرنا مقصود ہے کہ جس طرح تم لوگوں کے سامنے آثار کائنات نمایاں ہیں اور اللہ کی نشانیاں تمہیں دکھائی جا رہی ہیں، اس طرح حضرت ابراہیم کے سامنے بھی یہی آثار نمایاں تھے اور یہی نشانیاں تھیں، مگر تم لوگ انہیں دیکھنے پر بھی اندھوں کی طرح کچھ نہیں دیکھتے، اور ابراہیم نے انہیں آنکھیں کھول کر دیکھا۔ یہی سورج اور چاند اور ستارے جو تمہارے سامنے طلوع اور غروب ہوتے ہیں اور روزانہ تم کو جیسا گمراہ طلوع ہوتے وقت پاتے ہیں ویسا ہی غروب ہوتے وقت چھوڑ جاتے ہیں، انہی کو اس آنکھوں والے انسان نے بھی دیکھا تھا، اور انہی نشانات سے وہ حقیقت تک پہنچ گیا اور اپنے رب تک رسائی پا لی۔ اور اس مقام کو اور قرآن کے ان دوسرے تمام مقامات جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم کے نزاع کا ذکر آیا ہے، اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم کی مذہبی اور تمدنی حالات پر ایک نظر ڈالی جائے۔ اور جدید عصری تحقیقات کے سلسلے میں نہ صرف وہ شہر دریافت ہو گیا ہے جہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، بلکہ دور ابراہیمی میں اس علاقے کے لوگوں کی جو حالت تھی اس پر بھی بہت روشنی پڑی ہے۔ اور سر لیونارڈ وولی نے اپنی کتاب ابراہم لنڈن 1935
میں اس کی تحقیقات کے جو نتائج شائع کیے ہیں اس کا ایک مختصر سا جائزہ ہم لیتے ہیں، تاکہ جب آپ قرآن میں لیکچرز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے تو آپ کے سامنے ان کے تمام معاشرتی حالات بھی واضح ہو چکے ہوں، ان کے تمام ان کی جو ارد گرد جو حکومتیں تھیں اور جو بھی اس وقت کا تمدن تھا وہ واضح ہو، تو ایک واضح فہم حاصل کرنے کے لیے ان کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے اور ہمارے لیے مفید ہے۔ تو اندازہ کیا گیا ہے کہ 2100 قبل مسیح کے لگ بھگ جسے اب عام طور پر محققین حضرت ابراہیم کے ظہور کا زمانہ تسلیم کرتے ہیں، شہر ار کی آبادی 2.5 لاکھ کے قریب تھی اور بعید نہیں کہ 5 لاکھ ہو۔ بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا، ایک طرف پامیر اور نیل گری تک وہاں سے سامان آتا تھا، مال تجارت آتا تھا، اور دوسری طرف اناطولیہ تک اس کے تجارتی تعلقات تھے۔ جس ریاست کا یہ صدر مقام تھا اس کی حدود موجودہ حکومت عراق سے شمال میں کچھ کم اور مغرب میں کچھ زیادہ تھی۔ ملک کی بیشتر آبادی صنعت اور تجارت پیشہ تھی۔ اس عہد کی جو تحریرات اور آثار قدیمہ کے کھنڈروں سے جو بھی چیزیں دستیاب ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ان لوگوں کا نقطہ نظر خالص مادہ پرستانہ تھا۔ دولت کمانا اور زیادہ سے زیادہ آسائش فراہم کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد حیات تھا۔ سود خوری کثرت سے پھیلی ہوئی تھی، سخت قسم کے کاروباری لوگ تھے، ہر شخص دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتا تھا اور آپس میں بہت مقدمہ بازیاں ہوتی تھیں۔ اپنے خداؤں سے ان کی دعائیں زیادہ تر درازی عمر، خوشحالی اور کاروبار کی ترقی سے متعلق ہوا کرتی تھی۔ آبادی 3 طبقوں پر مشتمل تھی۔ سب سے پہلا طبقہ تھا امیلو۔ یہ اونچے طبقے کے لوگ تھے جن میں پجاری، حکومت کے عہدہ دار اور فوجی افسران شامل تھے۔ دوسرا طبقہ تھا مشکینو۔ یہ تاجر حضرات تھے، اہل صنعت اور زراعت پیشہ لوگ تھے۔ اور تیسرا طبقہ تھا اردو، اور یہ غلام لوگ تھے۔ ان میں پہلا طبقہ یعنی امیلو کو خاص امتیازات حاصل تھے۔ ان کی فوجداری اور دیوانی حقوق دوسروں سے مختلف تھے، ان کے جان اور مال کی قیمت دوسروں سے بڑھ کر تھی۔ یہ وہ شہر اور معاشرہ تھا جس میں حضرت ابراہیم نے آنکھیں کھولیں۔ ان کا اور ان کے خاندان کا جو حال ہمیں تلمود میں ملتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امیلو طبقے کے ایک فرد تھے اور ان کا باپ ریاست کا سب سے بڑا عہدے دار تھا۔ اور شہر ار کے کتبات میں تقریباً 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں کے الگ الگ خدا تھے۔ ہر شہر کا ایک خاص محافظ خدا ہوتا تھا جو رب البلد، مہادیو یا رئیس الآلہہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا احترام دوسرے معبودوں سے زیادہ ہوتا تھا۔ ار کا رب البلد ننار یعنی چاند دیوتا تھا، اور اسی مناسبت سے بعد کے لوگوں نے اس شہر کا نام کمرینا بھی رکھا۔ دوسرا بڑا شہر لرسا تھا جو بعد میں ار کی بجائے مرکز سلطنت ہوا۔ اس کا رب البلد شماش یعنی سورج دیوتا تھا۔ ان بڑے خداؤں کے ماتحت بہت سے چھوٹے چھوٹے اور بھی خدا تھے جو زیادہ تر آسمانی تاروں اور سیاروں میں سے اور کم تر زمین سے منتخب کیے ہوئے تھے، اور لوگ اپنی مختلف فروعی ضروریات ان سے متعلق سمجھتے تھے۔ ان آسمانی اور زمینی دیوتاؤں اور دیویوں کی شبیہیں اور بتوں کی سی شکلیں بنائی ہوئی تھیں، اور تمام مراسم عبادت انہی کے آگے بجا لائے جاتے تھے۔ ننار جو کہ شہر ار کا دیوتا تھا، اس کا بت سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عالی شان عمارت میں نصب تھا۔ اسی کے قریب ننار کی بیوی نانگل کا معبد تھا۔ ننار کے معبد کی شان ایک شاہی محل سرا کی سی تھی۔ اس کی خوابگاہ میں روزانہ رات کو ایک پجارن جا کر دلہن بنتی تھی۔ مندر میں بکثرت عورتیں دیوتا کے نام پر وقف تھیں اور ان کی حیثیت دیوداسیوں جیسی تھی، اور وہ عورت بڑی معزز خیال کی جاتی تھی جو خدا کے نام پر اپنی بکارت قربان کر دے۔
کم از کم ایک مرتبہ اپنے آپ کو راہ خدا میں کسی اجنبی کے حوالے کرنا عورت کے لیے ذریعہ نجات خیال کیا جاتا تھا۔ اور اب یہ بیان کرنا کچھ ضروری نہیں ہے کہ اس مذہبی کعبہ گری سے مفید ہونے والے زیادہ تر وہ پجاری حضرات ہی تھے جو ان مندروں میں ہوا کرتے تھے، یعنی انہوں نے مذہب کو بھی ایک کعبہ گری بنا لیا تھا، ایک جسم فروشی کا دھندا بنا لیا تھا۔ اور ننار محض دیوتا ہی نہیں تھا بلکہ ملک کا سب سے بڑا زمیندار، سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑا کارخانہ دار اور ملک کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا حاکم بھی تھا۔ بکثرت باغ، مکانات اور زمینیں اس مندر کے لیے وقف تھیں۔ اس جائیداد کی آمدنی کے علاوہ کسان، زمیندار، تجار سب ہر قسم کے غلے، دودھ، سونا، کپڑا اور دوسری چیزیں لا کر مندر میں نظر بھی کرتے تھے، جنہیں وصول کرنے کے لیے مندر میں ایک بہت بڑا سٹاف موجود تھا۔ بہت سے کارخانے مندر کے ماتحت قائم تھے۔ تجارتی کاروبار بھی بہت بڑے پیمانے پر مندر کی طرف سے ہوتا تھا۔ یہ سب کام دیوتا کی نیابت میں پجاری ہی انجام دیتے تھے۔ پھر ملک کی سب سے بڑی عدالت مندر ہی میں ہوتی تھی۔ پجاری اس کے جج تھے اور ان کے فیصلے خدا کے فیصلے سمجھے جاتے تھے۔ خود شاہی خاندان کی حاکمیت بھی ننار ہی سے ماخوذ تھی۔ اصل بادشاہ ننار تھا اور فرما روائے ملک اس کی طرف سے حکومت کرتا تھا۔ اس تعلق سے بادشاہ خود بھی معبودوں میں شامل ہو جاتا تھا اور خداؤں کی طرح اس کی پرستش کی جاتی تھی۔ ار کا شاہی خاندان جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں حکمران تھا، اس کے بانی اول کا نام ارنمو تھا، ارنمو، جس نے 2300 قبل مسیح میں ایک وسیع سلطنت قائم کی۔ اس کی حدود مملکت مشرق میں سوسا سے لے کر مغرب میں لبنان تک پھیلے ہوئے تھے۔ اسی سے اس خاندان کو نمو کا نام ملا، جو عربی میں جا کر نمرود ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد اس خاندان اور اس قوم پر مسلسل تباہی نازل ہونا شروع ہوئی، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ملک سے نکال دیا گیا تو پھر کیا ہوا، اس قوم پہ زوال آنا شروع ہو گیا اور مسلسل تباہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے الامیوں نے ار کو تباہ کیا اور نمرود کو ننار کے بت سمیت پکڑ کر لے گئے۔ پھر لرسا میں ایک الامی حکومت قائم ہوئی جس کے ماتحت ار کا علاقہ غلام کی حیثیت سے رہا۔ آخر کار ایک عربی النسل خاندان کے ماتحت بابل نے زور پکڑا اور لرسا اور ار دونوں اس کے زیر حکم ہو گئے۔ ان تباہیوں نے ننار کے ساتھ ار کے لوگوں کا عقیدہ متزلزل کر دیا کیونکہ وہ ان کی حفاظت نہ کر سکا۔ تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ بعد کے ادوار میں حضرت ابراہیم کی تعلیمات کا اثر اس ملک کے لوگوں نے کہاں تک قبول کیا، لیکن 1910 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ حمورابی، بائبل میں جس کو مرافیل کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اس نے جو قوانین مرتب کیے ہیں وہ شہادت دیتے ہیں کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی تدوین میں مشکات نبوت سے حاصل کی ہوئی روشنی کسی حد تک کار فرما تھی، اور ان قوانین کا مفصل کتبہ 1902 بعد مسیح میں ایک فرانسیسی آثار قدیمہ کو ملا، اور اس کا جو انگریزی ترجمہ ہے وہ 1903 بعد مسیح میں دا اولڈسٹ کوڈ آف لا کے نام سے شائع کیا گیا۔ اس ضابطۂ قوانین کے بہت سے اصول اور فروع موسوی شریعت سے مشابہت رکھتے تھے۔ یہ اب تک کی عصری تحقیقات کے نتائج اگر صحیح ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم میں شرک محض ایک مذہبی عقیدہ اور بت پرستانہ عبادت کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ در حقیقت اس قوم کی پوری معاشی، تمدنی، سیاسی اور معاشرتی زندگی کا نظام اسی عقیدے پر مبنی تھا، یعنی کہ ان کے خون میں رچ بس چکا تھا یہ عقیدہ۔ ان کی معاشرت میں، ان کی معیشت میں، ان کی حکومت میں ہر چیز کی بنیاد جو تھی وہ شرک پر تھی، بت پرستی پر تھی۔ اور اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی جو دعوت لے کر اٹھے تھے، اس کا اثر صرف
بتوں کی پرستش پر نہ پڑتا تھا، بلکہ شاہی خاندان کی معبودیت اور حاکمیت، پجاریوں اور اونچے طبقوں کی معاشرتی، معاشی اور سیاسی حیثیت اور پورے ملک کی اجتماعی زندگی اس کی زد میں آ جاتی تھی۔ ان کی دعوت کو قبول کرنے کے معنی یہ تھے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ساری سوسائٹی کی عمارت ادھیڑ ڈالی جائے اور اسے اثر نو توحید الہی کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز توحید کے لیے جب بلند ہوئی تو عوام اور خواص اور پجاری اور نمرود سب کے سب بیک وقت اس کو دبانے کے لیے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ہر شخص کے مفادات جو تھے وہ ٹکرا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کے ساتھ۔ اور یہی حال ان کفار مکہ کا تھا، ان سرداران مکہ کا تھا، کہ ان کے بھی تمام مفادات جو تھے وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہتے تو جو خانہ کعبہ میں انہوں نے 360 بت سجا رکھے تھے اور جن بتوں کے ناموں پر وہ چڑھاوے اور نظر و نیاز لیتے تھے، اور جس خانہ کعبہ کی تولیت پہ ان کو پورا جو عرب جو ہے اس کی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، ان کی وہ تمام چیزیں زمین بوس ہو جاتی اور ایک رب کا نام آ جاتا۔ اور اس طرح ان کے مفادات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سے ٹکرائے تو اس مکہ کے قوم نے بھی وہی رویہ اختیار کیا جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفیع دینے کے لیے اور قریش مکہ کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا مطالعہ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔